اور میں اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، اگر اس حوالے سے آپ بات کر سکیں۔ دیکھیں، اسلاف کے حوالے سے تو صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ ان کا ہر عمل اخلاص سے مزین ہوا کرتا بے تھا، شک۔ چاہے وہ روزہ رکھنے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ رمضان المبارک میں دیگر عبادات کے حوالے سے ہوں، لیکن اسلاف کا رویہ کہہ لے یا خود قرآن مجید کا تقاضا ہی کہہ لے، وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کا اور قرآن کا باہمی ربط بہت گہرا ہے۔ جیسے بہت اہم بات۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں درس حدیث موقوف کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ امام مالک کے نام سے ہم سب واقف ہیں، اور محدثین کی جماعت میں صف اول میں امام مالک ہی نظر آتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں درس حدیث موقوف کر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان المبارک تو قرآن کا مہینہ ہے۔ بالکل صحیح۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 60 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی روزانہ کے حساب سے 2 قرآن۔ آج کل تو ہمیں بعض ملحدین قسم کے لوگ تو اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دن میں 2 قرآن ہوں، لیکن بہرحال سیر و اعلام النبلاء جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، کیا اور ختم انداز کر تھا۔ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال قرآن کے ساتھ ان کا ربط مزید بڑھ جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف ان کا ربط صرف رمضان میں آ کر ہی قرآن کے ساتھ تھا، ایسا نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سال بھر ہی قرآن کے ساتھ، قرآن تو ایک رہنما کتاب ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی قرآن سے لینی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن رمضان میں ہی نازل ہوا ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید کے جو 3 نزول ہیں وہ تینوں رمضان المبارک میں ہوئے۔ ایک لوح محفوظ پر اس کا جو نزول ہوا ہے وہ بھی رمضان المبارک میں، وہ یک بارگی ہوا ہے لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ سے جو پہلے آسمان پر، یعنی دنیا کا جو آسمان ہے، یہاں پر جو اس کا نزول ہوا ہے یہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے، یہ بھی یک بارگی ہوا ہے۔ رائٹ۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا ہے اس کا آغاز بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے، اور 23 سال کے عرصے میں پھر وہ مکمل ہوا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں اس کا آغاز، تو رمضان کے ساتھ ظاہر ہے اس کا خصوصی ربط اور تعلق ہے، اس لیے تینوں مرتبہ جب اللہ نے نازل کیا ہے قرآن تو رمضان میں ہی نازل کیا۔